بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسنات یذہبن السیئات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ پیارے اللہ نے ہمیں بن مانگے اس ماں کی گود سے جنم دیا جو بچپن سے کلمہ پڑھتی تھی۔ صرف میری اور آپ کی ماں ہی نہیں بلکہ ماں کی ماں اور ماں کی ماں بھی کلمہ پڑھتی تھی۔ اللہ پاک نے ہمیں نسلی اہل ایمان میں، اہل اسلام میں، گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی تربیت کے لیے بلکہ صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کی تربیت کے لیے انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ وہ انبیاء کرام انسانوں کو گائیڈ لائن بتاتے تھے، اس راستے پہ چلو، اس طرح سے چلو، اس طرح سے زندگی گزارو، اس راستے سے چلنے میں کامیابی ہے، ایسی کامیابی جس میں کبھی کوئی ناکامی نہیں، اور اس طرح سے کرنے میں خیر ہے اور بھلائی ہے، ایسی بھلائی کہ اس کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں۔ تو انبیاء کرام انسانوں کو گائیڈ لائن بتلاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے منشے اور مراد کو سمجھاتے تھے۔ ان انبیاء کرام میں سب سے آخر میں خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اب کوئی نبی آنے والا نہیں، صبح قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح قیامت تک کی ساری گائیڈ لائن اوپن کر دی، راستے بتلا دیے، راستے کھول کے سمجھا دیے، خود چل کے دکھایا، صحابہ کرام کو اس کا گواہ بنایا، صحابہ کرام کو سمجھایا کہ میرے اس طریقے کو تم آگے کس طرح سے پہنچاؤ گے۔ ان کے ذمہ لگایا کہ جو میں دین لایا ہوں، جو میں نے تم تک پہنچایا، تم اس پہ گواہ رہنا، اور اب تم میں کا چاہیے کہ جو حاضر ہے میرے سامنے وہ میرے بعد آنے والے غائب کو وہ دین پہنچائے۔ لہٰذا یہ سلسلہ اب صبح قیامت تک چلتا رہے گا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تھیوریکل ہمیں دین نہیں سمجھایا، کامیابی کا راستہ صرف تھیوریکل نہیں بتایا بلکہ پریکٹیکل سمجھایا۔ قرآن پاک تلاوت کر کے بھی دکھلائی اور قرآن پاک پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ البتہ انسان کی زندگی میں کچھ راستے وہ ہیں جن پہ نہیں چلنا چاہیے اور انسان کئی مرتبہ چل پڑتا ہے، تو اب اس کو کیسے مینٹین کرے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ہر پہلو ہمیں سمجھایا، حتیٰ کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا، بیوی سے محبت کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ وہ نبی کی شان نشان نہیں تھیں، لہٰذا اللہ پاک نے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام سے وہ کام کروا کے دکھلائے تاکہ ہم تک اور قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیا اور آئیڈیل وہ جو ہے نمونہ بن سکے۔ چنانچہ ایک صحابی سے زنا ہوا تو زنا کا نمونہ اللہ کے نبی کی ذات سے نہیں ہو سکتا تھا، کیوں؟ معصوم ہیں اور صحابہ کرام محفوظ ہیں، لیکن بہرحال نبی تو نہیں تھے، صحابہ تھے، نبی تو نہیں تھے، لہٰذا وہ نبی کے کیٹیگری میں نہیں تھے، لہٰذا زنا ان سے ہو سکتا تھا اور ہوا۔ لیکن اللہ پاک نے وہ ایک نمونے کے طور پر دکھلایا، ان کی بھی کوئی عادت نہیں تھی نعوذ باللہ، بس ایک سیمپل دکھا دیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور اس کی سزا یوں۔ اور حضور کے زمانے میں اگر یہ نہ ہوتا اور بعد میں چل کر ہوتا اور پھر اس کی سزا نافذ ہوتی تو امت میں طوفان اور وبال ہو جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس چیز کا ثبوت حضور کے زمانے میں نہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں، اب وہ ہمارے زمانے میں ہوا تو اس پر موت کی سزا کیوں دی جا رہی ہے، اس پر
رمی جمار کی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ سنگساری کی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اگر اتنی بڑی سزا تھی تو حضور کے زمانے میں تو اس کا نمونہ ہونا چاہیے تھا۔ لوگ اعتراض کرتے، اللہ تعالیٰ نے صبح قیامت تک کے لیے اعتراض کا دروازہ بند کر دیا کہ جب میرے پیارے نبی کے پیارے صحابہ کرام سے ایک واقعہ وجود میں آ سکتا ہے اور انہی کے سامنے اس کی سزا بھی نافذ ہو سکتی ہے، تو بس اب اس کو سمجھ لو کہ جب اس طرح کا واقعہ ہوگا تو سزا یہ ہوگی۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، اسلام کے اندر جو بہت ساری سزائیں ہیں وہ پبلک پیلیس پر دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر پھانسی ہے، اسی طرح سنگساری ہے، ہاتھ کاٹنا ہے، یہ دواخانے میں لے جا کے نہیں کٹوایا جاتا، یا پھانسی ہے تو اندھیری کوٹڑی میں سورج طلوع ہونے سے پہلے سب لوگ سوئے ہوئے اس وقت نہیں دی جاتی، بلکہ اس کو اوپن دی جاتی ہے، اس لیے کہ سزا کا مقصد جس کو سزا دی جا رہی ہے اس کو تکلیف ہی نہیں ہے بلکہ اس کی تطہیر ہے، اور دوسرے لوگوں کو عبرت بنا کے دکھانا ہے کہ دیکھو خبردار، اگر تم نے ایسا کیا یا تمہاری نسلوں اولادوں نے ایسا کیا تو یہ سزا ہوگی۔ تو دیکھنے والے خود بھی سدھرتے ہیں اور اپنی نسلوں کے بارے میں عزم کر لیتے ہیں، اپنے بچوں پہ نگرانی رکھنی ہے، ان کو بے راہ نہیں ہونے دینا، ورنہ ان کو تو سزا ملے گی، عزت ہماری جائے گی۔ تو ہر آدمی پرسنل اپنی بھی سیکورٹی کرتا ہے اور عبرت پکڑتا ہے اور اپنی نسلوں کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ یہ ہے برسر عام سزا دینے کی سزا کا فائدہ۔ جبکہ آج کے دور میں پوری دنیا کے اندر سزائیں دی جاتی ہیں کال کوٹریوں کے اندر، جی، اور سورج نکلنے سے پہلے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو عبرت کہاں ہوئی؟ عبرت کہاں ہوئی؟ اگر مارنا ہی تھا تو قدرت بھی مار دیتی، اللہ بھی ان کو مار دیتے، بند کمرے کے اندر تھے، وہ اس پہ قادر تھے، لیکن عبرت تو نہ بنتی، نہ پھر مثال تو نہ بنتی۔ اب بظاہر ایک کو پھانسی دی گئی، بظاہر ایک کے ہاتھ کٹے، لیکن جتنی لوگوں کے اندر چوری کا جذبہ تھا سب کے جنم سدھر گئے، سب نے سوچ لیا نہیں بھائی، 2 پیسے کے لیے اپنے قیمتی ہاتھ کو ضائع نہیں کرنا، 2 پیسے چوری کے لیے، 2 پیسے نفع کے لیے، 2 دن کھانے کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ ہمیشہ ہمیشہ معذور ہو جائیں، جی۔ تو ایک آدمی اپنی عبرت کو دیکھنے کے لیے، جی، اپنی نسلوں کی فکر کر لیتا ہے۔ خیر، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ زندگی ہمارے لیے آئیڈیل تھا، صحابہ کرام کا نمونہ زندگی ہمارے لیے آئیڈیل تھا، جی۔ اب ان کی زندگیوں میں دیکھ کر، ان کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اے معاذ، مجھے تم سے محبت ہے۔ ساری دنیا کے صحابہ حضور سے محبت کی بات کرتے تھے، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے معاذ، مجھے تم سے محبت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی محبت کی وجہ سے تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ جو الفاظ میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، کسی بھی نماز کے بعد اس کو چھوڑنا مت، ہمیشہ ان کو پڑھنا، یعنی ہر نماز کے بعد ہمیشہ ان الفاظ کو پڑھنا۔ معلوم ہوا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے، اور اللہ کے پیارے نبی کے پیارے کون؟ معاذ بن جبل۔ تو ایک پیارا اپنے پیارے کو جب کوئی چیز دیتا ہے وہ بھی پیاری ہوتی ہے، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ پیارا اپنے پیارے کو کوئی پیاری چیز دیا کرتا ہے نا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ کے بعد سب سے پیارے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کون؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کا پیارا اپنے پیارے کو کوئی معمولی چیز نہیں دے رہا، وہ پیاری چیز دے رہا ہے جو خود اس کو بھی پسند ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، تو ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ مقبول ہیں۔ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے میرے پیارے اللہ، میری مدد فرما اب آپ کا ذکر کرنے پر، آپ کی یاد کرنے پر۔ ذکر کا مطلب اردو میں یاد کرنا، اور یاد کرنا کوئی جز وقتی چیز نہیں ہوتی کہ تھوڑی دیر یاد کر لیا، بلکہ یاد تو دل کا عمل ہے،
اور اس میں وہ یاد ہمیشہ ہونی چاہیے۔ اگر لیلا مجنوں سے یہ پوچھے کہ تم مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تو یہ تو بتاؤ مجھے کتنا یاد کرتے ہو؟ کہا 151 دفعہ یاد کرتا ہوں۔ تو چپل نکال کے جوتے مارے گی، چپل رسید کرے گی؟ بیوقوف کہیں کا، دعویٰ کرتا ہے محبت کا اور گن کے یاد کرتا ہے۔ گن کے یاد کرنے کا تھوڑے ہوتا ہے، ان لمیٹیڈ یاد کرنے کا ہوتا ہے۔ جی میرے استاد محترم حضرت سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فلاح دارین کے شیخ الحدیث تھے، ایم پی مدھیہ پردیش کے رہنے والے تھے، سادات میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے شیخ کو لکھا، حضرت جو تسبیح آپ نے مجھے بتائی ہے میں اس سے کچھ زیادہ ہی پڑھتا ہوں، لیکن گن کے نہیں پڑھتا، اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے۔ جس اللہ نے مجھے بغیر گنے نعمت دے رکھی ہے میں اس کو گن گن کے یاد کروں؟ ان کے شیخ نے جواب دیا، آپ کا یہ حال مبارک ہو، آپ کو گننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان لمیٹیڈ پڑھا کریں۔ تو معلوم ہوا گن کے یاد کرنا یہ وفاداری نہیں ہے، گن کے یاد کرنا یہ کمال محبت نہیں ہے، بے حساب ادا کرنا، بے حساب اللہ کو یاد کرنا یہ ہے کمال محبت۔ تو کیا فرما رہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک، اے میرے پیارے رب آپ کی یاد کرنے پر میری مدد فرما۔ اس میں کیا کیا آ گیا ذرا سنیں۔ یاد آدمی کو کب نہیں ہوتی؟ ٹینشن جب ہوتا ہے تو یاد نہیں آتی۔ جب کوئی ٹینشن ہوتا ہے نا آدمی کو، تو جس چیز کا ٹینشن ہے بس ذہن اسی میں رہتا ہے، دوسری چیز کو بھول جاتا ہے۔ یار میں نے تمہیں ایک بات کہی تھی تم نے کیا نہیں، یار کیا کروں آج کل ذرا ایک ٹینشن ہے میں بھول گیا۔ معلوم ہے ٹینشن یاد ہے، وہ کام بھول گیا۔ یار میں نے آپ کے پاس ایک لیٹر بھیجا تھا آپ نے پڑھا کہ نہیں؟ معاف کرنا یار میں بھول گیا۔ میسیج بھیجا یار ابھی تک آپ نے اس کو ریڈ نہیں کیا کہ یار معاف کرنا ذرا ایک میں ٹینشن میں چل رہا ہوں اس لیے آج کل ذرا واٹس ایپ کم دیکھتا ہوں۔ معلوم ہوا ٹینشن ایسی چیز ہے جو نہ خط پڑھنے دے رہی، نہ میسیج پڑھنے دے رہی، نہ واٹس ایپ دیکھنے دے رہی، نہ کوئی کام یاد کرنے دے رہی۔ ٹینشن ایسی چیز ہے۔ تو اللہم اعنی علی ذکرک، اے میرے پیارے رب آپ میری مدد فرما آپ کا ذکر کرنے پر، آپ کا یاد کرنے پر۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ سب ٹینشن ختم کر دیجیے تاکہ آپ کو یاد کروں۔ تو در پردہ اس جملے کے اندر ٹینشن فری زندگی مانگی جا رہی۔ نیز آدمی کو کب یاد نہیں ہوتا؟ جب آدمی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، مرضوں میں جکڑا ہوا ہو، تب اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جی اسی طرح بچوں کے رشتے دانتے نہ ہوئے ہوں، قرض بڑھے ہوئے ہوں، کوئی سودا چل رہا ہے وہ سودا انکمپلیٹ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں، بچوں کے رشتے نہ ہوئے ہوں، سودا انکمپلیٹ ہو، قرضہ ادا نہ ہو رہا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ کی یاد سے بندے کو غافل کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ تو یہ جملہ اللہم اعنی علی ذکرک، کہ اللہ آپ میری مدد فرما کہ میں آپ کو یاد کروں، آپ کا ذکر کروں، در پردہ اس جملے کے اندر یہ ساری چیزوں کا علاج مانگا جا رہا ہے۔ ہائے ہائے کیا پیارا جملہ ہے، اللہم اعنی علی ذکرک۔ جب اللہ ذکر کی توفیق دیں گے تو ٹینشن فری کر دیں گے، سودے پٹا دیں گے، رشتے کروا دیں گے، جی بیماریاں دور کر دیں گے، قرضیں ادا کروا دیں گے، ساری کی ساری چیزیں سولو ہو جائیں گی۔ اللہم اعنی علی ذکرک۔ میرے بھائیو قدر کریں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی پیاری دعا بتلائی۔ پھر دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اور اے اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما۔ میں ایک بچے سے کہوں بیٹا آپ میرا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ کہ حضرت آپ کو میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، آپ نے مجھے کبھی کوئی چائے نہیں پلائی، کبھی کوئی گفٹ نہیں دیا، کبھی اپنے گھر نہیں بلایا، کبھی مجھ سے ہینڈ شیک نہیں کیا، مصافحہ نہیں کیا، میرے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھا، اب بتاؤ میں کس کا شکریہ ادا کروں؟ خالی پی لی؟ معلوم ہوا شکریہ اس کے مقابلے میں نعمت ڈھونڈتا ہے۔ شکریہ کس پہ ادا کیا جاتا ہے؟ نعمتوں پر شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو بندہ یوں کہہ رہا ہے اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کا شکر کروں، اس کا مطلب سوال کر رہا ہے کہ اللہ کچھ کھانے پینے کو دو، کچھ انعام دو، کچھ نعمتیں دو تاکہ میں شکر کروں، یعنی نعمتوں میں رکھی اور شکر کی توفیق دی۔ اور تیسری بات فرمائی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور اے اللہ مجھے عبادت کا احسن طریقہ عطا فرما، میں عبادت کروں احسن طریقے سے کروں، نماز پڑھوں ڈوب کے پڑھوں، ٹوٹ کے پڑھوں، رکوع کروں سکون سے کروں، سجدہ کروں مزے سے کروں، قاعدے میں بیٹھوں جھوم کے بیٹھوں، نماز میں قیام کے اندر تلاوت کروں تو مزے سے کروں۔ جی فحسن عبادتی، رمضان کے روزے آئے تو ہائے اور واویلا نہ کروں،
بھائی روزہ بہت لگ رہا ہے، آج بھوک بہت لگ رہی ہے، آج پیاس بہت لگ رہی ہے، آج شربت کی خیر نہیں، آج جوس کی خیر نہیں، آج سموسوں کی خیر نہیں، آج بھجیے کی خیر نہیں، یہ شکوے شکایت۔ روزہ رکھیں محبتوں کے ساتھ، لب پر کوئی حرف شکایت نہ ہو۔ حج کا موقع آ رہا ہے، حج کریں جھوم جھوم کے، ٹوٹ کے، ڈوب کے، جی قربانی کریں خوش دلی کے ساتھ، بہترین قسم کا جانور لائیں، اعلیٰ قسم کا، اعلیٰ نسل کا، محبتوں کے ساتھ اس سے اللہ کے سامنے اس کو پیش کریں۔ غرض یہ کہ تیسرے جملے میں یہ مانگا جا رہا ہے کہ اللہ جو بھی عبادت آپ میری طرف متوجہ کریں تو میں اس عبادت کو احسن طریقے سے ادا کروں۔ زکوٰۃ دوں تو گن گن کے اور دل ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش دلی کے ساتھ۔ جو نوٹوں کی گڈیوں میں جو سب سے کڑک اور نئے نوٹ ہوں وہ میں زکوٰۃ میں ادا کروں، محبتوں کے ساتھ۔ یہ اللہ کا فریضہ ہے، محبتوں کے ساتھ میں ادا کروں۔ یہ نہیں ہے کہ فقیر کو صدقے کا پیسہ دے رہے ہیں اور وہ نوٹ دے رہے ہیں جو ساری دکانوں سے ریجیکٹ ہو کر آیا، ساری دکانوں سے ریجیکٹ ہو کر آیا۔ جو دکان والوں نے نہیں لیا، کہ فقیر تھوڑے شکوہ کرنے والا ہے کہ جناب اچھا نوٹ دو، اسے پتہ ہے نا آگے سے ہو سکتا ہے گالی نکل جائے۔ ایک تو بغیر کمائے، بغیر کسی محنت کے مانگ رہا ہے، اور اوپر سے گویا احسان کر رہا ہے مجھ پر، اور نیا نوٹ کڑک لا کے دوں تجھے بینک میں سے نکال کر، تو وہ سمجھتا ہے کہ کہیں مجھ پہ پھٹکار نہ پڑ جائے، لہٰذا وہ پھٹا ہوا نوٹ بھی چپ چاپ لے لیتا ہے۔ تو ہم نے اللہ کے نام پر، جو اللہ کے نام پہ صدا لگا رہا تھا، اللہ کے نام پہ کون سا نوٹ دیا؟ پھٹا ہوا۔ جی یہ قدر ہے اللہ کے نام کی ہمارے ساتھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہم و دنانیر ایک مرتبہ واش کر رہی تھی، دھو رہی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حمیرہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ آپ ہی سے تو سنا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے کوئی فقیر کو، محتاج کو اگر اللہ کے لیے کوئی صدقہ دیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ میں چاہتی ہوں میرے اللہ کے ہاتھ میں صاف ستھرا مال پہنچے۔ تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن نیت کرو۔ نئے نوٹ کی گڈی اگر موجود ہو، کڑک نوٹ، نئے نوٹ، صاف ستھرے فریش نوٹ موجود ہو، جی تلاش کر کے ڈھونڈ کے وہی اللہ کے راہ میں خرچ کیا کریں۔ یہ بات اللہ کو پسند ہے، اس سے محبتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی دوست بھائی عبداللہ میاں سملک والے بچوں کے مدرسے کے محتم، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا رکھے، بڑے کمال کے آدمی ہیں۔ میرے نزدیک وہ دوست 24 کیرٹ سونا ہے، اسے بھی زیادہ قیمتی۔ اللہ ان کی عمر و برکت عطا فرمائے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میرے چچا ہر سال محلے میں غریبوں کے کپڑے بنایا کرتے تھے، تو سورت شہر میں لے کر آیا کرتے، اس لیے کہ کپڑے کی کھان تو یہی ہے۔ اچھا ہے کپڑا بیچتے ہیں سورت والے، لفڑا نہیں کرتے، کپڑا بیچتے ہیں، لفڑا نہیں بیچتے۔ اب کہا رمضان کا مہینہ، روزہ بھی محسوس ہو رہا تھا، اور چچا کہہ رہے بھائی یہ تھان نہیں، وہ کلر لا، وہ لا۔ تو میں نے چچا کو کہا چچا لے لو نا، غریبوں کو دینا ہے نا۔ کہا بیٹا دینا تو غریبوں کو ہے، لیکن ان کو دیکھنا تو ہمیں ہی ہے نا، روزانہ پہن کے تو ہمارے سامنے آئیں گے وہ، تو وہ دینا جو ہماری آنکھوں کو اچھا لگے۔ نہیں سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے دینا غریب کو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی اٹھا کے دے دو۔ اور دوسری بات یہ ہمارے محلے کے غریب ہیں، جب وہ پہنیں گے تو ہمیں ہی دیکھنا ہے نا، تو جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے وہ دینا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ حافظ شفیع صاحب مرحوم، یہ ان کا ذوق تھا کہ کسی کو دو تو وہ چیز دو جو خود کو پسند ہو۔ آج ہمارا حال یہ ہے، گھر میں کپڑے رکھے وہ فلاں کلر ہے نا، وہ بالکل اچھے، وہ غریبوں کو دے دو۔ ہائے ہائے، یہ تو اپنے کندھے سے بوجھ اتارا، یہ ہم نے اللہ کی نسبت پر نہیں دیا۔ جو چیز ہمیں پسند ہو وہ دیں۔ یہی تو آدمی تولا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے کہ کیا دیا جا رہا ہے۔ بہرحال تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیسری چیز، وحسن عبادتک، کہ اللہ مجھے عبادت کا احسن طریقہ عطا فرما، میں صدقہ خیر خیرات کروں تو احسن طریقے سے کروں، احسن طریقے سے کروں۔ آج کل کئی مرتبہ ہم غریبوں کو دیتے ہیں تو ایک جیسی چیز، مثال کے طور پر بھائی گیہوں دے دو، چاول دے دو، تیل دے دو، مرچ مسالے دے دو، اور تقریباً دوسرا دیتا ہے وہ بھی اتنی چیزیں دیتا ہے، گھر میں ان چیزوں کی ضرورت ہے، حالانکہ کئی دفعہ گھر میں کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی۔ ہمارے ایک ملنے والے ہیں، انہوں نے غریبوں کے گھر میں کچھ کٹ پہنچائی، ضرورت کی چیز، ضرورت کے درجے میں، تو انہوں نے مجھے بتایا سیٹ بنایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک میاں بیوی اور 2 چھوٹے چھوٹے بچے، 4 آدمی کی اگر فیملی ہو تو ان کو اتنی چیزیں کافی ہوتی ہیں مہینے میں، مثلا 2 کلو فلاں دال،
1 کلو فلاں دال، 3 کلو فلاں دال، 5 کلو چاول، 10 کلو گیہوں، جی، اور اس میں بیسن۔ میں نے کہا بیسن کیوں؟ کہا کبھی کبھی بھجیے بنانے کی ضرورت پڑتی ہے نا، ایسا تھوڑی ہے کہ امیر ہی شوق رکھتے ہیں بھجیے کا، کیا غریب نہیں رکھتے؟ اس لیے بیسن بھی میں نے رکھا۔ پھر مرچ مسالے، اور مرچ مسالوں کے بعد پھر دودھ کے لیے نقد پیسے، کیونکہ یہ چیز جو ہے کوئی بھیک میں نہیں دیتا، یہ چیز خدمت میں کوئی نہیں دیتا، لہٰذا اس کے تو پورے مہینے ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے نقد پیسے۔ اور کہا 2 کپڑے دھونے کی صابن، 1 واشنگ پاؤڈر کا پورا پیکٹ 1 کلو کا، اور 2 نہانے کی صابن، اس لیے کہ 4 افراد میں 2 صابن تو پورے مہینے لگیں گی نا نہانے کے لیے۔ جب امیر نہاتے ہیں تو کیا غریب نہیں نہاتے ہوں گے؟ تو کیا غریب بغیر صابن کے نہائیں گے؟ جی، اتنی ساری چیزیں۔ تو دیکھو یہ ہے سلیقہ، کسی غریب کی پوری ضرورت کو جیسے ایک امیر اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھتا ہے، تو اسی طرح ایک غریب کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر ترتیب بنانی چاہیے۔ تو یہ ہے کسی کی مدد کرنے کا احسن طریقہ۔ ریاض رشادی صاحب حیدرآباد کے اندر صفا بیت المال چلاتے ہیں۔ وہ پچھلے سال انہی دنوں میں حیدرآباد شہر کے اندر سیلاب کی کیفیت ہوئی، کچھ نشیبی علاقوں میں، تو جو گراؤنڈ فلور تھے وہ تو تقریباً ڈوب گئے تھے۔ انہوں نے موٹر سائیکلوں سے سروے کرایا علاقے کا، اور اب کی بار پچھلے سال انہوں نے کوئی کٹ تقسیم نہیں کی، کہ ہر آدمی اس موقع پر کٹ تقسیم کرتا ہے ضرورت کی۔ ہم نے سوچا کہ غریبوں کو ہر آدمی، ہر امیر جو ہے کٹ دے کے جا رہا ہے، اب وہ ضرورت سے زائد ہو گئی، رکھنے کی جگہ نہیں، سنبھالنے کی جگہ نہیں، ویسے ہی مصیبت زدہ ہے، اس لیے کہ ساری دیواریں گلی ہو چکی، سارے ڈبی جتنے تھے وہ بہہ گئے، خراب ہو گئے۔ اب اس سامان کو اسٹور کیسے کریں؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ پھر یہ کہ اگر ضرورت سے زائد ہوگی تو کسی کو بیچ دے، اب کس کو بیچے؟ جو خریدنے والے ان کے یہاں بھی پہلے سے موجود ہے، وہی بیچنا چاہتے ہیں، کوئی لینے والا نہیں۔ اب یہ ضرورت سے زائد چیز ہو گئی، تو ہم نے ان کے سروے کیا۔ سروے کرنے کے بعد 120 چیزوں کو ہم نے گنا، گھر کے اندر 120 آئٹم کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پھر ہر ایک کو 2 3 5 ہزار کا ٹوکن دیا، 100 روپے، 200 روپے، 50 روپے کے ٹوکن بنائے، سلپ بنا کر ان کے ہاتھ میں دی، اور کہا کہ فلاں میدان کے اندر، شہر کے فلاں میدان کے اندر ہم جو ہے امداد کا مول بنا رہے ہیں، اس کے اندر کیش نہیں چلے گا، یہ ٹوکن سے ہی وہاں سامان خریدا جا سکتا ہے۔ اس میں پیروں کے چپل، ٹوائلٹ کے برش، سمجھے، کچن کے برتن، ضرورت کا سامان، اوڑھنے کا بلینکٹ، پہننے کے کپڑے، ہر طرح کی چیزیں، 120-22 قسم کے آئٹم جو ہیں وہاں رکھے، لیکن پیسہ کیش نہیں، پیسہ چلے گا یہ جو ٹوکن ہم نے دیا۔ گویا امداد کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کس کی کیا ضرورت ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، 120 آئٹم میں ہر ایک کی ضرورت الگ الگ ہوتی ہے، تو یہاں سے وہ لے کے جائیں۔ کیا بہترین آئیڈیا اللہ پاک نے سجھایا ان کو۔ ہر آدمی نے عزت کے ساتھ وہ ضرورت کی چیز اٹھائی۔ مثال کے طور پہ سیلاب آتا ہے تو ہلکی پھلکی چیز، جوتے چپل ہیں، یہ پہلے بہہ جاتے ہیں، جی۔ اب خدمت کرنے والوں کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ جوتے چپل بھی چاہیے، یہ بھی تو ضرورت کی چیز ہے۔ مسلح، مثال کے طور پہ مسلح ہے، اس کی ضرورت ہے۔ بہت سی جگہ قرآن پاک کی ضرورت پڑتی ہے، جی، اس لیے کہ ساری چیزیں اس قسم کی نکل گئی، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں۔ تو دیکھو یہ ہے خدمت کا احسن طریقہ۔ اس لیے دوستو یہ مانگنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ میں جو بھی کام کروں اس کو احسن طریقے سے انجام دوں، یہ اللہ اس کا طریقہ مجھے سجھا دیجیے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، کیا نصیحت فرمائی؟ کہ اللہم اعنی علی ذکرک، کہ اللہ آپ میری مدد فرما، میں آپ کی یاد ہر دم کروں، آپ کا ذکر کروں۔ تو ذکر سے مراد صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح نہیں، بلکہ دل کے اندر اللہ کی یاد ایسی بس جائے کہ وہ کسی بھی کام میں رہے، ہاتھ پیر اس کے کام کاج میں ہو، دل اللہ کی یاد میں ہو۔ اور دل کی یاد یہ اعلیٰ قسم کی یاد ہے۔ کئی مرتبہ زبان تو ذکر کرتی ہے لیکن ذہن غافل رہتا ہے، جی، لیکن دل ایسی چیز ہے، دل کی یاد ایسی ہے کہ اس میں زبان کی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، دل میں اللہ موجود ہے۔ دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں ہو اور دل اللہ کی یاد میں ہو، ہاتھ کام کاج میں ہو، دل اللہ۔ تو اللہم اعنی علی ذکرک، پھر کیا فرمایا؟ وشکرک، یا اللہ مجھے نعمتوں میں رکھیے اور شکر کی توفیق دیجیے، وحسن عبادتک، اور میں جون سے بھی عبادت کروں، جانی ہو مالی ہو، جون سے بھی عبادت کروں،
احسن طریقے سے اس عبادت کو انجام دو۔ تو ایک دو مثال میں نے آپ کو بتائی احسن طریقے سے کس طرح سے کی جاتی ہے، مولانا غیاث رشادی صاحب کی، بھائی عبداللہ میاں کے چچا کی۔ تو دیکھو یہ ہے احسن طریقہ، کوئی بھی عبادت کریں آپ۔ کیسی آواز جی؟ بارش ہو رہی ہے۔ تو اللہ مجھے احسن طریقہ عبادت کا طریقہ عطا فرما۔ تو اتنی بات یاد رہے گی۔ اب آئیے ایک دوسری حدیث، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائیں۔ تو ایک مرتبہ تو یہ نصیحت فرمائی، ایک مرتبہ 3 نصیحتیں اور فرمائیں۔ وہ 3 نصیحتیں کون سی تھیں؟ ایک یہ ہے اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ اتق اللہ حیث ما کنت، تقوی اختیار کرنا تم جہاں کہیں بھی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، جیسے بچہ اپنے باپ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے گناہ کرنے سے اور ایسے کام کرنے سے میرے باپ کی نظر میں ذلیل نہ ہو جاؤں، بچہ ڈرتا ہے۔ تو باپ کے عظمت سے ڈرتا ہے، ماں کی عظمت سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ نیک سمجھتے ہیں ان کی عظمت سے ڈرتا ہے کہ کہیں ان کی نظروں میں گر نہ جاؤں۔ اب مثال کے طور پہ اتنے پیارے پیارے مصلی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جی، اب یہاں کا کوئی وقت کا مدرس ہوگا تو وہ ان کے سزا سے نہیں ڈر رہا، یہ بھیانک نہیں ہے، تو پیارے پیارے چہرے رکھنے والے مصلی ہیں، لیکن اس کو ڈر کس بات کا ہے؟ ان کی عظمت کا ڈر ہے کہ یہ اتنے عظیم لوگ ہیں، اگر میری کوئی عیب ان کے سامنے کھلے گا تو ان کی نظروں میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے، اللہ کی عظمت کے سامنے اس بات سے ڈرے کہ ہائے میرا اتنا پیارا رب جو مجھے عزتوں کے ساتھ رکھتا ہے، جو مجھے نعمتوں کے ساتھ رکھتا ہے، میں اس کے سامنے کوئی ایسا نافرمانی کام کروں؟ سمجھے نا؟ تو اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو۔ کیا مطلب جہاں کہیں بھی ہو؟ ہم مسجد میں گالی گلوچ نہیں کرتے، ڈرتے گھرے مسجد ہے شرم کرو، تو کیا مطلب اس کا؟ مسجد میں تو گالی مت دو لیکن باہر نکل کے خوب دو۔ ہم مسجد میں جھوٹ نہیں بولتے، یا شرم کر اللہ کے گھر میں کھڑا ہے جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کا مطلب مسجد میں تو جھوٹ نہیں بولنا، تو کیا باہر نکل کے بولیں؟ جھوٹ جس طرح مسجد میں حرام ہے اسی طرح باہر بھی حرام ہے، جہاں کہیں بھی بولیں وہاں حرام ہے۔ تو محبوب فرما رہے ہیں کچھ جگہیں تو ایسی ہیں اور کچھ وقت تو ایسا ہے کہ اس وقت پہ تم جھوٹ نہیں بولتے۔ مثلا قرآن پاک پڑھ رہے ہو تو قرآن پاک سامنے ہوتے ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے تم جھوٹ نہیں بولتے، مسجد میں رہتے ہوئے تم گالی نہیں دیتے۔ تو کچھ جگہیں، کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں تم گالی نہیں کرتے۔ یا رمضان المبارک کے مہینے میں تم سچ بولتے ہو، گالی نہیں دیتے جی۔ تو یہ تو جگہ اور مکان ہوئی کہ اس کو دیکھ کر اور جگہوں کو دیکھ کر تم گالی نہیں دیتے یا کوئی گناہ نہیں کرتے، لیکن یہ کیفیت تمہاری ایسی ہونی چاہیے جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جس وقت بھی ہو، آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، گناہ کرنے کے بعد، گناہ کرنا نہیں ہے، اگر ہو جائے گناہ کرنے کے بعد کوئی نیکی کر لو، گناہ کرنے کے بعد کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ جس طرح سے بلیک بورڈ کے اوپر کوئی چیز لکھتے ہیں تو ایک ریموور ہوتا ہے، ڈسٹر ہوتا ہے مٹانے والا، تو اس کو اس سے مٹا دیتے ہیں۔ تو لکھتے سے وقت ڈسٹر ساتھ رکھو، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ڈسٹر سے مٹا سکتے ہیں۔ غلط لکھنا نہیں ہے، غلط لکھنا نہیں ہے، اگر غلط لکھا گیا ڈسٹر سے مٹا دو۔ گناہ کرنا نہیں ہے، اگر گناہ ہو جائے تو اس کو نیکی کر کے فوراً مٹا دو، وہ نیکی اس گناہ کا بدل بن جائے گی، ریموو کرنے والی بن جائے گی۔ جیسے کپڑے میلے کیا نہیں کرتے، آپ لوگ کپڑے میلے کرتے ہیں؟ سچی بتانا، جان بوجھ کے کرتے ہیں؟ جان بوجھ کے تو نہیں کرتے، لیکن ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہو جاتے ہیں۔ کرسی جھاڑ کے نہیں بیٹھے تو پیچھے سے خراب ہو گئے جی، کہیں سے گزر رہے تھے اور پانی کی چھپا کے پڑے تو گندے ہو گئے، یا کسی جگہ کارخانے میں گئے، وہاں ول مشین چل رہی تھی اور وہاں دامن اڑ کے کسی ول سے لگ گیا اور اس پہ گریس لگ گیا
تو آدمی جان بوجھ کے کرتا نہیں ہے، لیکن ہو جاتے ہیں۔ جب خراب ہو جاتے ہیں، سچ بتاؤ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں؟ پھینکا نہیں کرتے، دھو لیا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بندہ گناہ کرتا نہیں ہے، ہو جاتا ہے۔ جب ہو جاتا ہے تو اس کو ریمو کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے اللہ پاک نے توبہ رکھی، استغفار رکھا ہے۔ اور ایک طریقہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صغیرہ گناہوں کو مٹانے کا ایک طریقہ یہ ہے، جب کبھی گناہ ہو جائے فوراً کوئی نیکی کر لو۔ کیا نیکی کرو؟ سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، یا 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لو، یا کوئی 2 روپے صدقہ نکال دو۔ یہ ساری وہ نیکیاں، کوئی بھی ایک نیکی کر لو، یہ وہ نیکیاں ہیں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس صغیرہ گناہ کو معاف کر دیتا۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، گناہ کے بعد نیکی کر لو، جی نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ کب تک کریں اور کتنی بار کریں؟ کپڑے دھوتے دھوتے آج تک تھکے؟ کپڑے دھوتے دھوتے نہیں تھکے؟ تو پھر توبہ کر کے دل دھوتے دھوتے کیوں تھک گئے؟ جب اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں تھکا، معافی مانگنے والا کیوں تھک گیا؟ شیطان سجھاتا ہے تو کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، تو صبح کو توبہ کرتا ہے، شام کو پھر گناہ کرتا ہے، تو ولی نہیں بن سکتا۔ یہ چاہے جتنے جبے پہن لے، چاہے جتنی پگڑی باندھ لے، چاہے جتنے صف اول میں نماز پڑھ، چاہے جتنا جماعت میں جا، چاہے جتنا اللہ والوں کے دائیں بائیں گھوم، کچھ بھی کر لے، تو ولی نہیں بن سکتا۔ یہ کون کہلاتا ہے؟ شیطان کہلاتا ہے۔ جب میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، جب میرے پیارے اللہ نے بتا دیا، میرے بندے چاہے جتنے گناہ ہو آجا میرے در پر، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ہم ہوتے کون ہیں مایوس ہونے والے؟ اور جب کپڑے دھوتے دھوتے نہیں تھکے تو توبہ کرتے کرتے، معافی مانگتے مانگتے کیسے تھک گئے؟ تو یہ سبق یاد رہے گا۔ تیسری نصیحت کیا فرمائی؟ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ، لوگوں کا لوگو، وہ لوگو وہ نہیں جو کمپنی کا لوگو ہوتا ہے، لوگوں سے مراد انسان۔ یہ نہیں کہا وخالق الناس، ناس کی جگہ یہ نہیں، خالق المومن، خالق المسلم، مسلمان کے ساتھ، مومن کے ساتھ اچھے اخلاق کرو۔ ناس کہا ہے، چاہے بی جے پی کا ہو، چاہے کانگریس کا ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے مجوسی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، باطل فرقے کا ہو، وخالق الناس بخلق حسن، آپ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ آپ کا حسن اخلاق اس کو دین پر آنے پہ مجبور کر دے گا۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں، پوچھو ان سے۔ ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ مسلمانوں نے معبدوں کو اور مندروں کو گرا کر مسجدیں نہیں بنایا، مسلمانوں پہ الزام ہے۔ نہیں، حقیقت یہ تھی کہ وہ کافر اور مشرک، وہ اللہ کے ساتھ میں شریک کرنے والے، اور وہ اللہ کے علاوہ پتھروں کو اور مورتیوں کو اور میٹل کو اور پانی کو اور ہر تکلیف دینے والی چیز اور ہر نفع دینے والی چیزوں کو پوجنے والے اور ماننے والے، جب ان کے دل میں ایمان آیا، مسلمانوں کے اخلاق دیکھے اور وہ سمجھے کہ نہیں، مذہب تو یہ ہے، حق تو یہ ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اپنے مالک حقیقی کے ساتھ میں ہم شرک کر رہے ہیں، ہم مالک حقیقی کا کہ نمک حرامی کر رہے ہیں، کھلاتا وہ ہے اور ہم کسی اور کو سمجھتے ہیں، دیتا وہ ہے ہم کسی اور کو داتا سمجھتے ہیں، پیدا وہ کرتا ہے اور ہم کسی اور کو سمجھتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ نہیں، اسلام حق ہے، اسلام سچ ہے، دین حق ہے، دین سچ ہے، تو انہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد اپنے مشرک قدوں کو خود اپنے ہاتھوں سے گرایا، اور ان کو گرا کے خود اللہ تعالیٰ کے گھر تعمیر کیے۔ کسی نے نہیں گرایا، خود اپنے ہاتھوں سے گرایا۔ میں اور آپ، ہمارے آباء و اجداد بھی کوئی عرب سے نہیں آئے تھے، ہم اسی دھرتی پہ پیدا ہوئے۔ پتہ نہیں کتنے ہیں جو مشرک ہوں گے، لیکن اللہ پاک کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور میرے آپ کو، مجھے اور میرے ماں باپ کو، مجھے اور میرے دادی دادا کو، جد امجد کو اللہ پاک نے حق سمجھایا، حق دکھایا، حق پہ جمایا، حق کو قبول کیا۔ آج ہم حق کے ماننے والے ہیں، اور یہ میرا اور آپ کا ادھیکار ہے، یہ میرا اور آپ کا حق ہے پیدائشی، کہ جس میں مجھے شانتی ملے، جس میں مجھے سکون ملے، میں اس کو قبول کروں اور بسط شوق اس پر عمل کروں۔ مجھے کوئی مجبور کرنے والا نہیں، آپ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ اس لیے وطن سے محبت ضرور ہے، لیکن وطن کو ہم معبود کا درجہ نہیں دے سکتے کہ اس کا ہم تصور میں کوئی مورتی سمجھیں، اس کا تصور میں ہم کوئی جو ہے اس کا ایک وہ بنائیں ہیولا اور اس کے سامنے ہم جھکیں، اس کو نمن کریں۔ نہیں،
اس لیے جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ماتا ہم تجھے سجدہ کہتے رہیں، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم نے تو اس پیشانی کو بیچا ہے صرف ایک کو، اور وہ ہے اللہ۔ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے۔ اے وطن، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، میں دنیا میں کہیں بھی رہوں، لیکن وطن میں مجھے تیری یاد آتی رہتی ہے۔ تیری گلیوں سے مجھے محبت ہے، تیری ندی نالوں سے مجھے محبت ہے، تیرے پہاڑوں سے مجھے محبت ہے۔ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں۔ خدا کا درجہ تو ہم تجھے نہیں دے سکتے، معبود کا درجہ تو ہم تجھے نہیں دے سکتے۔ ہم تیرے اوپر پیشانی جھکاتے ہیں، لیکن تجھ کو تیرے اوپر جھکانے کو تو یہ مجھ سمجھنا مجھے سجدہ کیا جا رہا ہے۔ سجدہ تو اس مالک حقیقی کو کیا جاتا ہے جو نرادھار ہے، جس کا نہ سایہ ہے جی، نہ اس کی کوئی جہت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پتہ نہیں کیسے بات نکل گئی۔ بہرحال تو ہم حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ہمارے اخلاق کو کوئی بھی دیکھے تو وہ سمجھ جائے، اپنا اس کا دل، اس کا ضمیر اس کو کہے اٹ از ریئل، یہ ہے حقیقت۔ یہ جو سجدہ کر رہا ہے، یہ جو نماز پڑھ رہا ہے، یہ جو کھانا کھانے کا جس کا طریقہ اتنا بہترین ہے، دسترخوان بچھائے ہوئے ہے، یہ جو اس کا چلنے کا طریقہ ہے، دیکھو ٹکنے سے اوپر پاجامہ ہے، پاجامہ زمین پہ جھاڑو نہ دے، اس کی مورچے خراب نہ ہو، اس کے پائچے خراب نہ ہو، زمین پر اوپر کا صاف ستھرا ہو، نیچے کا گندا ہوا، کیا فائدہ جی؟ یہ جو کچھ اس کو مذہب سکھا رہا ہے یہی سچ ہے، یہی حق ہے۔ لیکن یہ چیز دوسرے کو اپیل کو کب کرے گی؟ جب کہ ہم اخلاق کے ساتھ اس کو ڈسپلے کریں، اخلاق کے ساتھ۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اچھے اخلاق کا ایک نمونہ اور میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ میں اپنے وطن میں، میرٹھ میرا وطن ہے اصل، بچپن میں جب فلاحی ادارے میں پڑھتا تھا اور وطن جاتا تھا، وہاں یو پی میں آج بھی سائیکل رکشے چلتے ہیں دیہاتوں میں۔ ایک آدمی سائیکل رکشہ چلاتا ہے، 3 پہیے کا ہوتا ہے، 2 سیٹ آدمی پیچھے بیٹھتا ہے۔ کئی مرتبہ وہ غریب بیچارہ خون پسینے کی گاڑی کماتا ہے، اور کئی مرتبہ پیسنجر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چڑھائی ہوتی ہے تو پیڈل سے نہیں چلا سکتا تو وہ اتر جاتا ہے اور پھر دھکا لگاتا ہے۔ جو رحم دل ہوتے ہیں وہ کئی مرتبہ اتر جاتے ہیں، نہیں بھائی چڑھائی چڑھ لو، اس کے بعد جب اترائی آئے گی تب پھر ہم بیٹھ جائیں گے۔ تو میں اس سے بس اڈے سے اپنے گھر تک کا طے کرتا، بھائی کتنے پیسے لوگے؟ کہ 10 روپے لیں گے۔ نہیں یار کچھ زیادہ ہے، کچھ کم کرو نا۔ کہ اچھا آپ 8 دے دینا۔ کہ ٹھیک ہے، بیٹھ گئے، معاملہ طے کر لیا۔ اب جب میں اترتا اپنی منزل پر تو وہ 8 روپے پہلے سے جیب میں رکھتا ہوں کہ دیکھو بھائی 8 روپے طے ہوئے تھے نا؟ کہ جی ہاں۔ آپ خوش؟ بالکل خوش، دے دیے اور اس نے جیب میں رکھ لیا۔ دوسری جیب سے 10 روپے نکالتا، دیکھو یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، آپ قبول فرمائیں۔ کہ جی نہیں میری محنت کا، نہیں آپ کی محنت کا وہ، لیکن میں مومن ہوں نا، مسلمان ہوں، میرا مذہب میرا دین مجھے یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آپ اتنا محنت کرتے، پسینہ بہاتے ہیں، آپ نے حلال کمائی، اب میرا دل چاہتا ہے، میرے مالک نے مجھے سہولت دی ہے، میں آپ کو 10 روپے ہدیہ کروں، آپ قبول کر لو۔ اب اگر میں وہی اس کو سوچ لیتا چلو بھائی چلو فلاں محلے چلنا ہے، اور وہ بھی بٹھا لیتا، اور میں اس کو اتار کر یہ نہ پوچھتا کتنے پیسے، اندازے سے زیادہ ہی دے دیتا، یہ اس سے پوچھتا بھائی کیا دوں؟ اجی جو آپ کو دینا ہو، اور میں کچھ زیادہ دیتا، اس سے گاہکی خراب ہوتی ہے۔ جب وہ میرے جیسے آدمی کو دیکھتا، سوچتا ایسے لوگوں کو تو ایسے ہی بٹھا لو، یہ تو زیادہ ہی دیتے، اور کوئی دوسرا نہ دیتا تو، یا آپ 10 روپے دیتے ہیں، وہ کہتے جی آپ 10 روپے دے رہے ہیں، یہ تو 15 کا کام تھا، کہ جی 15 تو ہو سکتے ہیں، کیا لوٹ مچ رہی ہے؟ فری کے آتے ہیں پیسے، 10 لو پکڑو جاؤ اپنے گھر۔ تو لڑائی، دل چھوٹے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ نہیں، پہلے طے کرو، اور جب معاملہ طے ہو جائے اس کے بعد آگے کرو، حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ ایک آدمی آپ کے گھر آیا، بھائی جان ابراہیم بھائی، یوسف بھائی 500 روپے دو نا، میری بچی کو دیکھنے کے لیے آج آ رہے ہیں کچھ لوگ۔ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ، وہ میری بچی کو دیکھنے آ رہے ہیں، رشتہ آیا ہے، 500 روپے تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، مہینے کی پہلی تاریخ کو، دوسری تاریخ کو میں لوٹا دوں گا۔ اب جس آدمی کے پاس 500 روپے نہ ہو اور اتنے اہم مہمان آ رہے ہوں کہ اس کی بچی کا بھوشیہ اور مستقبل آج طے ہونے والا ہے، تو اب سوچو تو صحیح اس کے فریج میں کیا کچھ ہوگا،
اس کے کچن کے پلیٹ فارم پہ کیا کچھ ہوگا، اندازہ تو لگ سکتا ہے نا. تو آپ اس کو 500 روپے دیں، اس کا دل خوش ہوگا. لیکن کیسے دیں؟ آپ 500 روپے لائیں کہ دیکھو یہ تو 500 روپے وہ ہیں جو آپ نے مجھ سے قرض مانگے، اور آپ نے کہا کہ میری تنخواہ پہلی تاریخ کو ملتی ہے، میں دوسری تاریخ کو آپ کو پہنچا دوں گا. پکی بات؟ بالکل صحیح. آپ نے دیا، اس نے قبول کیا، آپ کا شکر. کہ ٹھہرو، پھر دوسری جیب میں سے 300 روپے نکالو مثلاً، کہ دیکھو یہ 300 روپے میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، اس کو لوٹانا نہیں ہے، ان کو لوٹانا ہے. اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، راستے بھر دل سے دعا کرے گا پیارے اللہ ایسا پڑوسی، ایسا عالم، ایسا بھائی سب کو دیجیے. اب وہ جو 500 روپے وعدہ تھا نا، اس کو بھی گویا آپ نے محفوظ کر لیا. اب اگر اس کے دل میں کچھ اور بھی ہو، یہ سستی ہو کہ میں دوں گا جب دوں گا، لیکن اب تو وہ یقیناً دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ آپ کے حسن اخلاق کے احسان میں بھی دب گیا. تو دوستو اللہ سے یہ ہمیں مانگنا چاہیے کہ حسن اخلاق کی دولت کیا ہے، اور حسن اخلاق کسے کہتے ہیں، اور کام کس طرح سے کیا جاتا ہے. کام کس طرح سے کیا جاتا ہے. اللہ اکبر کر. یہ ہے طریقہ کسی کے دل جیتنے کا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، کہ آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو، حسن اخلاق سے پیش آؤ. اللہ تعالیٰ سے یہ چیز ہم اپنی دعاؤں میں مانگیں کہ اللہ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں اور حسن اخلاق پہ کیسے عمل کیا جاتا ہے. یہ اللہ. تو آج کے سبق یاد رہے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. میرے پیارے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں. اللہ جی ہمیں نیک بنا دیجئے. یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو یا اللہ ایک جیسا بنا دیجئے. یا اللہ ظاہر کو باطن سے اچھا اور باطن کو ظاہر سے اچھا بنا دیجئے. اللہ تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے. اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے پیارے پیارے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ حضور کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں. سب کے دلوں کے اندر کچھ مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں. بہت سو کے گھروں میں جوان جوان بچے اور بچیاں بیٹھے ہیں. نیک سالے رشتے نہیں مل رہے. عافیت کے ساتھ نیک سالے جوڑے عطا فرما. سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما. میاں بیوی میں سچی ازدواجی محبت عطا فرما، ازدواجی تعلق اور انسیت عطا فرما. میرے پیارے اللہ، کتنے ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں. کہ اللہ حلال روزگار عطا فرما، برکت عطا فرما. میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے، کشادہ گھر دے دیجئے، عافیت والی سواری دے دیجئے، رحمت والا برکت والا رزق دے دیجئے. اور یا اللہ تھوڑی محنت میں زیادہ سے زیادہ روزی عطا فرما دیجئے. جو وقت بچے اسے اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ وطن عزیز کے حالات اچھے نہیں ہیں. میرے پیارے اللہ، ہمارے حکمرانوں کی نیت اچھی کر دیجئے، ہمارے حکمرانوں کے اخلاق اچھے کر دیجئے، دل کے میل کو دور کر دیجئے. کہ اللہ ساری قوموں سے، سارے مذاہب کے لوگوں کو محبت کی نظر سے دیکھنے اور اچھا بیہیو کرنے کی توفیق دے دیجئے. عصبیت سے اور پیارے اللہ جیلسی سے اور حسد سے ان سب کے دلوں کی حفاظت کر دیجئے. میرے پیارے اللہ، ہم وطنوں سے محبت کا جذبہ عطا فرما دیجئے اور امت کے مال کو اور پبلک کے مال کو پبلک کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق دے دیجئے. میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا اللہ حکمرانوں کو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما.
یا اللہ ہر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔